السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان 24/7 کراچی نیوز کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل گوپلانی صاحب. چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ 11 فروری کو جو ہے یہ منی تاجر جو ہے وہ ایک احتجاج کی طرف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی طرف، یا ہم یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہیں مہنگائی کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے نکل رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں تو کس طرح سے جو ہے یہ سروائیو کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے بے قابو ہو چکا ہے، تو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں آپ لوگ چیزوں کو؟ دیکھیے ہم تو مینیج نہیں کر پا رہے اس وقت. جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ہر آئٹم کی کاسٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے. اب جو کاسٹ بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی کا سیلاب اس وقت طوفان آیا ہوا ہے اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کہاں جا کے رکے گا. ڈالر کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہا. ساتھ میں جو فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں تو پروڈکشن کاسٹ اوپر جا رہی ہے، کیونکہ اگر ایک فیکٹری کی 1 لاکھ ٹن کی کیپیسٹی تھی وہ 20,000 ٹن پہ کام کر رہی ہے، تو 80,000 ٹن کی جو کیپیسٹی ختم ہوئی ہے اس کی، تو اس کی وجہ سے بھی جو کاسٹ جو لینڈنگ جو ہماری اوپر جا رہی ہے. امپورٹ میں بھی ہمیں پرابلمس آ رہی ہیں، کیونکہ پورٹ پہ ڈیمریج، ڈیٹینشن اور مختلف قسم کی ٹیکسز کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں گے ہر آئٹم کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. اب اس چیز کو قابو کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھتی اور ہماری کچھ تجاویز تھیں، اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو کم از کم مہنگائی کا سیلاب بھی رک جاتا. اور جو شارٹیج ہو رہی ہے چیزوں کی، دالوں کی دیکھیں پچھلے دنوں شارٹیج چل رہی تھی، اب کل جا کے کوئی 2400 کنٹینر نکل گئے ہیں. تو آج جب وہ 2400 کنٹینر مارکیٹ میں آئے تو آج اطلاع کے مطابق 30 روپے پر کلو دالوں کی ریٹ کم ہوئے ہیں. حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے. اگر حکومت کے پاس ڈالرز نہیں ہیں تو ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، ہم اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں. تو اب اسی لیے اب حکومت ہماری جب سنوائی نہیں ہو رہی تو کل صبح 11 تاریخ کو ہفتے والے دن صبح 4 بجے ہم تہجد کی نماز پڑھ کے بوٹن مارکیٹ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے بیٹھ رہے ہیں. اور وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام میڈیا کو اور حکومتی نمائندوں کو آپ کے چینلز کے ذریعے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہمارا ہے وہ ہم پیش کریں، کہ جس میں ہماری تجاویز ہیں کہ کس طریقے سے ہم ڈالر کے معاملے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مہنگائی کو قابو کر سکتے ہیں، اور باقی اور کیا تجاویز ہیں جس پہ ہم عمل کر کے ہم کم از کم عوام کو ریلیف مل سکے. لیکن آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، حکومت تو کسی حال میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نا. ان کا کہنا تو یہی ہے کہ سفر کرے تو عوام کرے، چاہے وہ جس لحاظ سے بھی کرے، وہ سفر عوام نے ہی کرنا ہے. دیکھیں اسی لیے تو ہم کل احتجاج کی کال دے رہے ہیں، اور یہ صرف تاجروں کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے. جب حکمران ایک بات ہماری سننے کو تو تیار نہیں ہے تو جو پلیٹ فارم ہے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا، ہم وہ پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت تک ہماری بات پہنچ جائے، اور حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کسی طریقے سے بھی نیگوشیشن کرنے. اور عوام کے سامنے بھی ہم حقیقت لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر کو قابو نہیں کر پا رہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈالر کیسے قابو ہو سکتا ہے. ہم وہ تجاویز کل میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی آپ اس طریقے سے آپ اگر ڈالرز کو کنٹرول کرنا ہے تو اب یہ ہماری تجاویز پہ عمل کریں. اگر اس کا رزلٹ نہیں ہے پھر آپ ہمیں بولیں. ہم نے دیکھیں پچھلے دور میں جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت چند ملین ڈالرز آپ کے پاس رکھے تھے. ابھی تو آپ کے پاس 3 بلین ہے، اس وقت آپ کے پاس 1 بلین ڈالر بھی نہیں تھا، چند ملین ڈالر تھے. اور اس پہ جو ہے آپ کا ڈالر وہ 82 83 تک جا چکا تھا، 100 کو ٹچ کرنا تھا. لیکن جب ہمارے ساتھ بیٹھے اور جب سروے فارم کا معاملات کیا، 17 دن ہم نے مارکیٹیں بند کی، پھر جب ہمارے ساتھ تجاویز لی گئیں تو ہم نے جب ان کو تجاویز دی، جس میں سیل ٹیکس جو 2 تھا انہوں نے لگانا تھا، اس پہ ریبیٹ کے اوپر بات ہوئی، 20% ریبیٹ انہوں نے کیا، ایمنسٹی انہوں نے دی ہر قسم کی. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں گے جیسے ہی انڈسٹریز لگنی شروع ہوئی، کام بڑھتا گیا، اور ان کا 400 یا 800 کے ارب ڈالر کا جو اس وقت ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوتا تھا 1800 ارب پہ گیا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے تجاویز دی، ان تجاویز پہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے عمل کیا، اور آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی آپ کی 7.5 پہ گئی. اور جب مشرف صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تو 17 بلین ڈالر کے آپ کے پاس ریزرو تھے. تو یہ اگر آپ بولیں افغان وار کے تو افغان وار کے تو آپ کو پیسے ہی نہیں ملے. اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ہمارا کلیم ہے امریکن گورنمنٹ کے اوپر، جو ہمارے آرمی کے جو بلز ہیں وہ تو انہوں نے ادا ہی نہیں کیے پورے. تو یہ ایکچولی اس وقت ٹریڈ آپ کا بڑا بڑھ گیا تھا، اس وقت آپ کا ایکسپورٹ بڑھی ہوئی تھی، اس وقت آپ کا ٹریڈ بہت اچھے طریقے سے جا رہا تھا. آج بھی آپ کو اوپن ٹریڈ پالیسی پہ آنا پڑے گا، آج بھی آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرنے پڑیں گے، جب جا کے آپ اپنی معیشت کو قابو کریں گے. معیشت کو معاشی جو تجاویز ایک معیشت دان ضرور دے سکتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو تجاویز ہوں گی وہ پریکٹیکل ہوتی ہیں.
اگر آپ پریکٹیکل ہوں گے تو جب جا کے انشاءاللہ اس بحران پہ قابو پا لیں گے. بحران پہ قابو پانا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو وقت آج ہم پہ آیا ہے یہ اس سے پہلے تھائی لینڈ پہ بھی آ چکا ہے, یہ رشیا پہ آ چکا ہے, 3 دفعہ رشیا ڈیفالٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ ول تو رہے, آپ نیت تو کریں کہ آپ نے نکلنا ہے. اگر آپ نے نکلنا ہے تو ہم تیار ہیں. اگر آپ نکلنا ہی نہیں چاہتے, جو بات آپ نے کی کہ حکمران بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور آپ کے سامنے کہ اس وقت حکمران جو ہے ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی چیز, لیکن کم سے کم ہماری تجاویز سنیں تو صحیح. ہم تجاویز تو عمل نہیں کرتے, اور اس پہ معیشت دانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان تجاویز پہ آپ ان سے ڈیبیٹ کر لیں کہ ہم نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے. اچھا, اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے سر کہ اس میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ریشو بڑھ گیا ہے, اسٹریٹ کرائمز کا, بے روزگاری کی وجہ سے؟ اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو لوگ خودکشی بھی کر رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوئے پچھلے 2 دن کے اندر 2 لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور اسٹریٹ کرائم دیکھیں, ہمارے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے, چاہے وہ نوجوان کوئی بھی بیچارہ ڈکیتی کر رہا ہے. میرا سافٹ کارنر اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن آج آپ کے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ساری جو یوتھ ہے وہ یا تو ڈرگس کی طرف نکل جائے گی, یا کرائم کی طرف نکل جائے گی, یا ٹیررزم کی طرف نکلے گی. ان کو بچانے کے لیے ہمیں روزگار کے مواقع بڑھانے پڑیں گے. ہر حالت میں ہمیں روزگار کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں معاشی طور پہ خود کفیل ہونا پڑے گا. اب یہ چیز حکومت کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہمارے پاس اتنا مین پاور, ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہونے کے باوجود ہم جو ہے, اگر اسی خطے کو آپ دیکھ لیں, ایران کے اوپر جتنی سینکشنز ہیں, لیکن آپ ایران میں دیکھ لیں کہ آج بھی اناج سستا ہے, فروٹ سستا ہے, ڈیری کی آئٹم تمام سستی ہیں, اور ہر پروڈکٹ کے اندر خود کفیل ہے. اسی طریقے سے چائنا بھی ہمارا نیبر کنٹری ہے. چائنا بھی اگر آپ دیکھیں 80s میں چائنا کہاں تھا, اور آج چائنا 42 سال کے اندر اتنا اوپر گیا. تو انہوں نے اپنے مین پاور کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا, اپنی قوم کو قوم بنایا. لیکن سر ہم تو ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر اگر آپ لے لیں رمضان یا کوئی ایسا تہوار آنے لگتا ہے تو چیزیں ڈبل کر دی جاتی ہیں. مطلب غریب انسان اس ٹائم پر کچھ نہیں کھا سکتا. دیکھیں, ہمیشہ سپلائی ڈیمانڈ کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, لینڈنگ کاسٹ. کوئی بھی دکاندار, ایک مارکیٹ میں اگر 1000 دکانیں ہیں, 1000 دکان پہ ایک چیز بکتی ہے تو ہر بندہ کمپٹیشن کرتا ہے. اسی مارکیٹ میں ایک آئٹم صرف ایک کے پاس ہو, 999 کے پاس کوئی چیز نہیں ہو تو مونوپولی ہو جاتی ہے. یہ حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے, ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اب ہمارا رمضان کا تہوار جو آ رہا ہے, ہمیں دالوں کی ضرورت ہوگی, ہمیں بیسن چاہیے, کیونکہ ہمارے جو اپنی جو غذائی ضروریات ہیں ہم جو استعمال کرتے ہیں, فروٹ کی ہمارے پاس ڈیمانڈ بڑھے گی. تو حکومت کا کام ہے کہ اس مقدار میں موجود ہو کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. لیکن ہماری حکومت کے جو ادارے ہیں وہ صرف اور صرف کرپشن پہ لگے ہوتے ہیں. اب اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کسی دکان پہ جا کے وہ بولتے ہیں بھائی یہ ریڈ لسٹ پہ فروٹ نہیں بک رہا, وہ ایک آدھے گھنٹے کا وزٹ کرتے ہیں, اس پہ جرمانہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ وہ فروٹ, اگر فروٹ والے کو سبزی منڈی سے 100 روپے کلو کا سیب 110 میں مل رہا ہے, وہ 90 روپے میں کیسے بیچے گا؟ آج آپ دودھ دیکھ لیں, 180 روپے لیٹر جو دودھ بک رہا ہے, اگر دکاندار کو 160-65 میں پہنچ رہا ہے تو وہ 140-50 میں کیسے بیچے گا؟ یہ حکومت کی پالیسیز ہونی چاہیے کہ حکومت اس کو مانیٹر بھی کرے, مینٹین بھی کرے. پرائز کنٹرول مینٹین کرنا ہوتا ہے اداروں کو. ہمارے المیہ یہ کہ نااہل لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ ہمیشہ دیکھیں طنز کرنا بہت آسان ہے, تنقید کرنا بہت آسان ہے. آپ نیگیٹو بات بالکل آپ کا ہر بندہ کرتا ہے, یار ہمارے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے. بات دکاندار کا اتنا قصور نہیں ہوتا, پوری سپلائی چین ہے پیچھے. اس کو کنٹرول کرنا, اس کو دکاندار تک سستی چیز پہنچے, اور وہ پھر مہنگی بیچ رہا ہو تو حکومت اس کو اوپر جرمانے کرے, اس کو سزا بھی دے, اس کو جیل میں بھیجے, اس کو 6 مہینے کے لیے جیل میں رکھے, وہ سیدھا ہو جائے گا. لیکن جب تک سزا نہیں ہوگی اور صحیح طریقے سے اگر آپ اس کو مینیج نہیں کریں گے تو یہ پھر رزلٹ آتا ہی رہے گا. ہم جو ہے کافر ممالک کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ دیکھیں کرسمس پہ کم ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ کرسمس کا جب تہوار آتا ہے تو وہاں کا جتنا بھی ٹریڈر ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے $1 بلین کے اپنی ٹریڈ کرنی ہے, میں اس کی جو ہے سیل لگاؤں گا تو میرا مال بکے گا زیادہ سے زیادہ. ہمارے تہوار پہ یہ پوزیشن نہیں ہوتی, ہمارے پاس چیزیں ہی شارٹ ہوتی ہیں. اگر وافر مقدار میں ہوں تو ہر شخص اس کی جو ہے اپنی سیل لگائے گا اور سستے داموں میں بیچے گا اور بولے گا میں زیادہ زیادہ بزنس کروں تاکہ میرا آگے کا معاملہ صحیح چلے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جو ٹریڈ اتھارٹیز ہیں جیسے ٹی ڈیپ ہے یا چیمبرز ہیں یا فیڈریشنز ہیں, ان کو گورنمنٹ کے ساتھ اور ڈی جی ٹی او کامرس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو مانیٹر کرنا چاہیے. اور ایسے جو مواقع ہوں
تو اس میں عوام کو ریلیف ملے. تو یہ ریلیف کے لیے ایسوسیشنس ہیں, ان کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھے. جیسے آج ہم جس پریشانی میں ہیں, ہر ایسوسیشن کو گورنمنٹ کامرس اور فائننس بلائے, ان کے ساتھ ان کی تجاویز سنیں اور ان کو ٹاسک دے کہ بھائی آپ یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اس کو جو ہے ہم نے اگلے 2 سال کے اندر ہم نے خود کفیل ہونا ہے, ادروائز ہم آپ کے اوپر یہ جرمانہ کریں گے. تو آپ ٹرائی تو کریں, آپ اسٹارٹ تو لیں. اگر آپ چیزوں کو اسٹارٹ لیں گے تو آپ کی ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی, آپ کی مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی. جی, ہمارے ساتھ آل سٹی تاجر اتحاد کے پریزیڈنٹ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ عوام کو خود بھی جو ہے وہ اپنی عقل اور شعور سے کام کرنا چاہیے, اپنا ووٹ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل جو ہے وہ یہ نکلیں گے باہر, پہلے تہجد کی نماز ادا کریں گے, نماز کے بعد جو ہے جی یہ دیگر نمازوں کے بعد جو ہے وہاں پر بیٹھیں گے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, لیکن بھوک ہڑتال کر کے نہیں, روزہ رکھ کر. بھوک ہڑتال ہم خود تو کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے یہ ایک گناہ ہے. تو انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ان کو گناہ اور ثواب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں. باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ ان کی جو تجاویز ہیں ان پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے, ان پر غور کیا جائے, یا ایک بار ان سے مل کر ان سے بات کر کر جو ہے دیکھا جائے کہ یہ جو لے کر آئے ہیں, یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں, کیا اس سے ہمارے ملک کا پیسہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے, ہمارے ملک میں مہنگائی میں کچھ کمی آ سکتی ہے. کل ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. جب تک مجھے دے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.